بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا اس کا تذکرہ کر کے فرمایا سخر لکم، ہم نے اس کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی، تمہارے لیے مسخر کر دی، تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، ہواؤں سے فائدہ اٹھاؤ، سمندروں سے فائدہ اٹھاؤ، صحراؤں پہاڑوں سے فائدہ اٹھاؤ، پوری کائنات کے اندر سورج ہم نے تمہارے لیے بنایا، چاند تمہارے لیے بنایا، ستارے تمہارے لیے بنائے، بادل تمہارے لیے بنائے، جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ لیکن اس میں اس بات کو تم نے کبھی نہیں بولنا کہ یہ ساری تمہاری آزمائش ہے، کبھی ہم یہ چیزیں تمہیں عطا کر کے چیک کریں گے اور کبھی یہ نعمتیں ہم تم سے چھین کے تمہیں چیک کریں گے۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو میرے طریقہ کار کو استعمال کر کے، میرے قاعدے ضابطے کو قبول کر کے تو میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ، یا پھر میرے نظام کی طریقے کی مخالفت کر کے ناشکرے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اب یہ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ دو آپشن ہم نے تمہیں دیے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے تم نے دونوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ وہ اصول ہے جو ہماری زندگی کے تمام مراحل میں استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے معاشی مسائل۔ معاشی، ہمارے ہاں چاہتے نہ چاہتے ہوئے دینی طبقے کی، بے دین طبقے کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، ان پڑھ لوگوں کی، غریبوں کی تو ہونی ہی تھی، امیر لوگوں کی بھی جو بہت بڑی پریشانی ہے وہ معاشیات کی ہے، وہ اقتصادیات کی، وہ روٹی کپڑے اور مکان کا مسئلہ ہے، وہ نوکری کا مسئلہ ہے، وہ رزق کا مسئلہ ہے۔ یہ سب مشترکہ طور پہ اس مسئلہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پبلک میں ایک شکوہ پایا جاتا ہے، اور وہ اجتماعی شکوہ کیا ہے؟ جی جو میری آمدن ہے اس سے میری پوری نہیں پڑتی۔ کوئی کہتا ہے کسی نے جادو کر کے میرے رزق پر بین لگوا دیا ہے، کوئی کہتا ہے مال آتا تو نظر آتا ہے، جاتا نظر نہیں آتا، کوئی کہتا ہے ویزا نہیں لگ رہا، کوئی رو رہا ہے جاب نہیں مل رہی، کوئی کہہ رہا ہے کاروبار نہیں چل رہا۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہماری روزی روٹی کے ساتھ جڑی ہوئی۔ ہم لفظ کوئی بھی بولیں، انداز کوئی اختیار کریں، لیکن جس پریشانی کا ہم اظہار کرتے ہیں وہ مسئلہ معاشیات کا ہے۔ اب اس میں دو حصے ہیں جس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ درست بات کرنے کی اور سمجھ کے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ایک حصہ ہے وہ ہماری ذات کے متعلق ہے کہ یہ جو کرائسس، جو خرابی، بحران، پریشانی معاشی مسئلے میں ہمیں درپیش ہے، اس میں ہمارے قصور کیا کیا ہے، ہماری غلطیاں کہاں پر ہیں، اور اس کا دوسرا حصہ اس کو بیرونی حالات کے ساتھ جوڑ دیں، حالات حاضرہ کے ساتھ جوڑ دیں، اس کو حکومت کے ساتھ جوڑ دیں۔ مثلاً ایک معاشی پریشانی کا سبب حکومتوں کی طرف سے مس مینجمنٹ ہو سکتی۔ وسائل ہوتے ہیں، حکومتوں میں نااہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو مینج کرنا نہیں آتا کہ وسائل پیدا کر کے ان کو پبلک کے اندر کس طرح تقسیم کریں، کس طرح ہم ان کی سیٹنگ اس انداز میں کریں کہ عام شخص کہے کہ ہمیں حکومت کے ذریعے اکٹھے کیے گئے وسائل کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھ لیں، جس طرح ہر شخص ٹیکسز دیتا ہے، وہ ہر چیز میں ٹیکس دے رہا ہے،
وہ ایک ماچس کی ڈبیا کے اندر بھی ٹیکس دے رہا ہے، وہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں داخل ہوتے ہوئے ٹیکس دے رہا ہے، وہ صابن کی ایک چھوٹی ٹکیا پر ٹیکس دے رہا ہے، وہ سگریٹ پر ٹیکس دے رہا ہے، وہ بجلی میں ٹیکس دے رہا ہے، گیس میں ٹیکس دے رہا ہے۔ جس طرح ہر فرد ٹیکسز کے نام سے حکومت کی مدد کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز لی ہے یا بیچی ہے، تو اس سلسلہ میں مجھے حکومت کے ساتھ جو حکومت نے تعاون مانگا تھا، یہ چند پیسوں کا ہو، یہ روپوں کا ہو، یہ ہزاروں لاکھوں کا ہو، ہر فرد کسی نہ کسی شکل میں حکومت کو کچھ مالی مدد فراہم کر رہا ہے۔ لیکن جب ہر فرد کی انہی وسائل میں حصہ داری کی بات آتی کہ ہر شخص محسوس کرے جس طرح میں بلز دیتا ہوں، جس طرح میں ٹیکسز دیتا ہوں، کیا حکومتی وسائل اسی طرح میرے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں؟ وہ صحت کے معاملات میں، تعلیم کے معاملات میں، زندگی کی گزر بسر میں کیا حکومت جس طرح اکٹھے کرتی ہے، کیا تقسیم کرنے میں بھی ہر فرد محسوس کر سکتا ہے کہ مجھ تک حکومت کی سہولیات اسی طرح پہنچ رہی ہیں جس طرح مجھ سے حکومت وصولی کرتی تھی؟ یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے بلز چیک کریں، آپ کے گھر ٹی وی نہیں ہے، ٹیکس آ رہا ہے، یہ بھی اس کا ایک چیز ہم استعمال ہی نہیں کر رہے، کہتے ہیں بس چلے گا۔ ایسے ایسے اندھے ٹیکس، ایسے ایسے اندھے ٹیکس کہ عمر گزر جاتی ہے، نہ ہم چیک کرتے ہیں، نہ ہمیں کوئی بتاتا ہے، لیکن یہ گورکھ دندہ حکومتیں مسلسل چلاتی ہیں، اور ایک غریب کمزور شخص وہ دفتروں کے چکر لگانے سے بچنے کے لیے، وہ ان سے الجھنے کی بجائے اپنی مزدوری کرنے کے چکر میں وقت بچاتے ہوئے ان مسئلوں میں پڑتا نہیں ہے، لیکن ساری ساری عمر وہ ٹیکسز ادا کر رہا، وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ تو حکومتیں جس طرح وصول کرتی ہیں اس طرح خرچ نہیں کرتی، کیونکہ ان نظاموں کے اندر ایک عجیب قسم کی خباثت ہے کہ عوام سے ٹیکس وصول کرو اور جب عوام کو ڈلیور کرو تو پھر کٹوتیاں راستے میں ہوں گی۔ ایم این اے کٹوتی کرے گا، وزیر کٹوتی کرے گا، ایم پی اے کٹوتی کرے گا، ٹھیکیدار کٹوتی کریں گے، محکمہ صحت کے لوگ کٹوتیاں کریں گے، محکمہ تعلیم کے لوگ کٹوتیاں کریں گے۔ جب وصولی کرنی ہے تو ڈائریکٹ، اور جب پبلک کو ڈلیور کرنا ہے تو درجنوں جگہوں پر وہ لوگ کٹوتیاں کرتے ہیں اور اپنے حصے وصول کرتے ہیں کہ جن کا کوئی حق نہیں بنتا، کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ ایم این اے صاحب ہیں، یہ سڑک بنوانے لگے ہیں، 1 کروڑ روپیہ جی اس چھوٹے سے ٹکڑے کا خرچہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو لیگلی اشارے دیے جاتے ہیں، وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ چوتھا حصہ تو میرا حق بنتا ہے۔ کیوں؟ کہ میں نے خرچ کر کے اپنے آپ کو ایم این اے شپ کی سیٹ پر کھڑا کیا ہے، تو یہ چوتھا حصہ تو میرا حق حلال کا حق بنتا ہے۔ آگے چل رہا ہے، جس ٹھیکیدار کے پاس یہ چیز جائے گی، ہر شخص ڈیل کرے گا، یہ ٹھیکہ تجھے تب دیں گے اگر اس میں سے اتنا میرا حصہ ہے۔ اور بات کہاں تک پہنچے گی؟ جب سڑک زمین پر بچھے گی، اس بیچاری کی عمر 1 سال نہیں ہوتی، ایک بارش پڑتی ہے تو سڑک غائب، 2-4 بھاری ڈمپر گزر جائیں تو سڑک غائب، اور پھر یہ وہ خرابی اور کمزوری ہے جو ہم 70 سال سے مسلسل بھگت رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک یہ مس مینجمنٹ ہے کہ وصولی کے تو بڑے طریقے ہیں لیکن پبلک کو ڈلیور کرنے کے طریقے شفاف نہیں ہیں۔ دوسرا مسئلہ مہنگائی ہے۔ مہنگائی ایک ایسا فطری مسئلہ چلتا ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، اسلام نے چیزوں کے ریٹ فکس نہیں کیے، یہ بڑا دو ٹوک اصول ہے، مگر اسلام نے اصول ایسے ضرور بتائے ہیں کہ اگر ان کا لحاظ حکومتیں رکھوائیں تو مہنگائی کنٹرول ہو سکتی، لیکن ریٹ فکس کرنے کے لیے تو وہ فوٹو سٹیٹ ہر ریڈی پر، ہر دکان پر لٹکا دی جاتی ہے، یہ 5 روپے 2 فوٹو سٹیٹ آ گئی ہے، اور وہ مارکیٹ کے بلدیہ کے آفیسر وہ ان سے وصولی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج کا ریٹ یہ ہے، آج کا ریٹ یہ ہے۔
ریٹ فکس کرنے کی باتیں اسلام سے ہمیں نہیں ملتی، مگر کچھ قواعد و ضوابط ایسے ضرور ملتے ہیں کہ حکومتوں کا فرض ہے ان کی پابندی کروائے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ چیزوں کے ریٹ میں مہنگائی کی جو تیز رفتار ہے اس میں ایک مناسب کمی کروا دے گا۔ وہ اصول کیا ہے؟ میں ان کی ایک دو مثال دیتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حکومت پبلک سے خریدتی، جس طرح بھی یہ گندم کا موقع ہے، چاول کا موقع آئے گا، حکومتیں وصول کرتی، تو یقیناً حکومتیں دیکھتی ہیں کہ ہم نے کس ریٹ پر یہ چیزیں خریدنی۔ اچھا، حکومت خرید رہی ہے ایک چیز کو 1500 روپے کے لحاظ سے، اور جب باری آئے گی بیچنے کی، ادھر نہیں بیچیں گے، باہر بیچ دیا جائے گا۔ کون بیچے گا؟ حکومت کے کرندے۔ جب حکومتوں کے کرندے ادھر کا مال باہر بیچ دیا، مصنوعی ماحول پیدا کر دیا کہ جی چیزیں ختم ہو گئیں، مارکیٹ میں دستیاب نہیں، اب پھر انڈیا کو کہو کہ یار یہی چیز جو ہم سے لیا یہی ہمیں بیچ دو، تو پھر انڈیا وہی چیز ہمیں 2500 میں بیچ رہا ہے، اور حکومت اپنی ایفیشنسی دکھا رہی ہے کہ دیکھو بڑا کال پڑ گیا تھا، ہم نے پڑوسی ملک سے چیزیں منگوا کے تو مارکیٹ میں یہ چیزیں میسر کروائیں، ادھر سے اٹھائیں، سستی بیچ دیں، اور دشمنوں سے پھر مہنگی خرید کے اپنی عوام پر ڈبل ٹرپل ریٹ کا بوجھ ڈال دیا۔ یہ مس مینجمنٹ ہے، اور یہ عرصہ دراز سے وطن عزیز برداشت کر رہا ہے۔ یہاں کی عوام اس کو بھگتتی ہے، یہاں کی چیزیں انڈائریکٹ گھوم کے ہمارے ہاتھوں سے خرید کے ہمیں ہی بیچ کے اس لیول پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ ہم چکرا جاتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ملک زرعی لحاظ سے، گندم کے لحاظ سے جس کا 70% انحصار زراعت پر ہے، اس ملک میں آٹا ختم ہو جائے، اس ملک کے اندر چینی ختم ہو جائے، یہ کیا ہے؟ یہ حکومتی مس مینجمنٹ ہے۔ اور جب اس میں کرپشن چلتی ہے تو پھر بڑے بڑے لوگ اس میں اس بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھوتے ہیں۔ وصول حکومت ہر فرد سے کرتی ہے، لیکن جب تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو چند کارکن، چند لوگ پھر وہ اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں، اور اس سارے بوجھ کو کس کو بھگتنا پڑتا ہے؟ پبلک کو، عوام کو۔ یہ بھی چلتا ہے۔ ایک اور بڑی عجیب و غریب قسم کی چیز ہے کہ ہمارے ہاں ٹیکسز لاگو کرتے وقت، ٹیکسز کی وصولی کے وقت جو نظام ہے وہ بڑے عجیب و غریب ہیں، اور اس پر بھی ایک دکھ کی بات ہے، کتنے تاجر حضرات ایسے ہیں جو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ٹیکس کے مسئلے میں بڑے شفاف ہیں، کہیں گے پائی پائی کا حساب لے لو، ہم نے کروڑوں کے ٹیکس دیے ہیں، جب پوچھو زکوٰۃ وہ نہیں، نہ اس کا حساب ہے نہ اس کی ادائیگی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے تو قیامت کو پکڑنا ہے نا، تو حکومت کا کرندہ تو ہو سکتا ہے ابھی پکڑ لے۔ تو ٹیکسز میں ادائیگی فوری، اور زکوٰۃ کی ادائیگی اس کا حساب ہی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تینوں فریق کرپشن کرتے ہیں۔ حکومت اوور ٹیکس لگاتی ہے، جو لینے جا رہا ہے وہ تاجر کو پٹی پڑا رہا ہے، تیرا جو لاکھ روپیہ بنتا ہے، تو پاگل ہے، اتنے لاکھ دے، تم کو میرے بھی جیب گرم کرنا کہ تیرا 15-20 ہزار سے کم مقا دینا، 15-20 ہزار تو مینوں دے، میں ہی اتنے دسنا نا کہ تینوں ٹیکس لگتا کنا ہے، تو میں ثابت کرنا کہ تیرا 20 ہزار تو ود بنتا ہی کوئی نہیں، لیکن 20 مینوں بھی تو دے نا، 60 دوں بچا، 20 حکومت نو دئیے، 20 مینوں دو۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ حکومت کو ٹیکس وصول ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر کرپشن کے دروازے اس طرح کھلتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 100 فیصلے بھی ایسے ہوں، 100 فیصلے جن میں اللہ کی شرطوں کا خیال نہیں رکھا گیا، تو سب باطل ہے، سب باطل ہے، کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ جب انسان نظام بناتے ہیں وہ ذاتی مفاد دیکھتے ہیں، اور جو کائنات کے خالق نے نظام بنایا وہ انسانوں کی کمزوری، پریشانی، خوشی، غمی، اس کا مستقبل، ماضی، حال سب دیکھ کے پھر اللہ نظام بناتا ہے۔ تو اللہ کا نظام زکوٰۃ کا ہے، انسانوں کا نظام ٹیکسز کا ہے، اور پھر اس کے لینے دینے میں کرپشن کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک اور چیز بڑی خطرناک دیکھی گئی ہے کہ
اس کو ہم تقدیر سے جوڑ سکتے ہیں، اس میں ہم بے بس ہیں۔ مثلاً ابھی کچھ وقت گزرا، پوری دنیا میں کرونا کا مسئلہ تھا، اس کی وجہ سے معاشی پریشانی آ گئی، سب بے بس ہیں، کوئی اس میں شکوے والی بات نہیں، کوئی اس میں کسی کا قصور نہیں ہم نکالتے۔ ایک مرض آ گیا اور نتیجتاً پوری دنیا ڈسٹرب ہے۔ یہ قدرتی آفات میں سے ایک آفت سمجھ لیں، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کرونے کا مسئلہ بن گیا تھا۔ بعض اوقات ملک جنگیں لڑتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بحران کا شکار ہو جاتے ہیں، اس میں بھی پبلک بے بس ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ یہ میں ان حالات کی بات کر رہا ہوں معاشی پریشانی میں جس میں فرد کا ذاتی حیثیت میں قصور نہیں ہے، مگر اس کو کچھ حکومت کی طرف سے فیس کرنا پڑتا ہے اور کچھ اس کی قسمت کے اندر ہوتا ہے۔ حکومت کا میں نے تھوڑا سا ٹچ دیا، قسمت کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر قدرتی آفات آ جاتی ہیں، جس طرح کرونا آیا، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گئی، جنگیں مسلط ہو گئیں، تو یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے جس سے ہم فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک دوسرا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ رزق ہر کسی کی انفرادی چیز ہے، ہر کسی کی انفرادی ملکیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ چند چیزیں جا کے لکھ کے بعض روایتوں کے مطابق اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے، بعض کے مطابق اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے۔ بہرحال وہ جو چند چیزیں لکھی جاتی ہیں ان میں سے ایک نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا رزق کتنا ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے، لیکن رزق کی تقسیم یہ انفرادی کیس دیکھا گیا ہے۔ ایک ہی بازار میں ایک دکان ہے، وہاں پر اتنے گاہک ہوتے ہیں کہ لائن میں لگے ہیں، اسی چیز کی ساتھ والی دکان ہے، وہاں بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو رزق کی تقسیم یہ انفرادی مسئلہ ہے، اللہ جس کو چاہے زیادہ دے اور جس کو چاہے کم دے۔ تو یہ تقدیر کے 2-3 مسئلے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، جس میں ہر شخص وہ پابند ہے کائنات کے خالق کے سسٹم کا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ذاتی حصے کے متعلق کہ کیا معاشی ڈسٹربنس میں میرا کوئی ذاتی قصور بھی ہے، کوئی میری غلطیاں بھی ہیں، کہیں پر میں نے بھی کوئی بلنڈر کیا ہے۔ یہ ہے اس کا تیسرا حصہ۔ اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو میں شروع میں کہہ دینا چاہتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے رب کے تمام نقطوں کو دل کی گہرائی سے تسلیم کر لینا چاہیے۔ ان نقطوں میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ جب معاشی پریشانی پیدا ہوتی تو اس میں ایک سبب بے برکتی ہے، ایک سبب بے برکتی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ برکت کیا ہے؟ بے برکتی کیا ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے، مسلمان اس نقطے سے انحراف نہیں کر سکتا، ساری دنیا اسے انحراف کرے، مگر مسلمان قرآن و حدیث کا ماننے والا لفظ برکت اور لفظ بے برکتی اس سے یہ انحراف نہیں کر سکتا۔ اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسلام کے اندر، معاشیات کے اندر اور تمام امور میں برکت کا بہت بڑا گہرا اثر ہے، بہت بڑا۔ اب ان کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے برکت کو سمجھ لیں، یہ کیا ہے؟ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ برکت کا جو معنی ہے، جس طرح ہم لوگوں کو کہتے ہیں اللہ آپ کو برکت دے، اچھا جی اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے، برکت کا لفظ قرآن میں، حدیث میں بہت ہی استعمال ہوا ہے، بہت جگہوں پر رب نے اس کو بڑا استعمال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا استعمال کیا۔ یہ لفظ برکت یہ ہماری زندگی میں نعمتوں کے حوالے سے بالخصوص اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کا معنی ہے ٹھہر جانا، لازم ہو جانا، جڑ جانا، سمٹ جانا، پاس رہنا، ملکیت کی عمر بڑھ جانا، چیز تھوڑی ہے ضرورت زیادہ پوری ہونا، یہ برکت ہے۔ اور ایک اس کا مطلب ہے اضافہ، اضافہ، چیز تھوڑی تھی، ضرورت بہت زیادہ پوری ہو گئی۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا کھانا 2 کو کفایت کر جاتا ہے۔
2 کا 4 کو کفایت کر جاتا ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں 4 مومنوں کا کھانا 8 کو کفایت کر جاتا ہے۔ مومن ہوں گے تو کفایت کرے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 4 بندوں کا کھانا آ گیا، 4 بندے اوپر سے اچانک آ گئے۔ اب جہاں پر ایمان ہے کوئی پریشانی نہیں، کہیں گے پورا ہوگا، میزبان بھی پریشان نہیں اور مہمان بھی پریشان نہیں ہے۔ اور جہاں ایمان پورا ہی ہے بیچارہ، پہلے ہی اس کی صحت بڑی کمزور ہے، تو وہ جو نئے 4 آئے ہیں دیکھتے ان کی جان نکل جاتی، اسی طرح اج بیٹھے ہیں نا، تو ہی کھا لو آ کے بھائی۔ ان کے اندر شکوہ آ گیا، ان کے اندر ٹینشن آ گئی ہے کہ رزق کم ہے، بندے زیادہ ہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر وہاں ایمان کی مضبوطی ہے، تصور ایثار ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ نظریہ ہے، فیلنگز ہیں، ایثار ہے، قربانی ہے، ہمدردی ہے، تم کھا لو، تم لے لو، میری خیر ہے، یہ احساس ایمان والے کے پاس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر 4 مومنوں کا کھانا ہے، 8 بندے بھی ہو جائیں گے تو اللہ ان کو برکت ڈال کے کافی کر دے گی۔ اور اگر برکت نہیں ہے تو پھر 8 بندوں کا کھانا بھی ہو اور کھانے والے 4 ہوں تو پھر یہ کفایت نہیں کرے گا، پھر یہ کفایت نہیں کرے گا۔ لوگ باقاعدہ 6 پراٹھے کھا کے بھی کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی کدھر گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کدھر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، تو سمجھ آ رہی ہے کہ کدھر گیا ہے، اس لیے اتنی پریشانی والی بات نہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی ہے کہ بیزتی تیری ہونی ہے اور کھا تیرے ساتھ والا گیا، جس کے ساتھ تیرا بڑا گہرا یارانہ ہے کہ تو اس کو ساتھ ضرور بٹھاتا ہے، تجھے باقی سب یاد رہتا ہے، آتے یہ تو پوچھتا ہے کہ کھانے کی ٹیبل پر پیپسی نہیں ہے، کوک نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تیرے منہ سے بسم اللہ نہیں نکلتی نا، تو اب تو ہی وہ شخص ہے جو پورا میز صاف کر دے گا لیکن پھر بھی کہے گا اینا اور بھی ہوئے تو میں کھا جانا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو اپنی خوبی بیان کر رہا ہے، اس کو اپنی خوبی بیان کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس بندے کو 7 بکریوں کا دودھ پیش کیا گیا، 7 بکریوں کا، پی گیا، تھا غیر مسلم۔ تو بعد میں اللہ نے اس کو توفیق دی، مسلمان ہو گیا۔ پھر ایک دفعہ آیا تو 1 بکری کا دودھ اس کو پیش کیا گیا، پی کے کہتا بس جی میرا پیٹ بھر گیا۔ آپ نے لفظ بولے، آپ نے فرمایا مومن 1 آنت میں کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ یہی وہ بندہ ہے جب ایمان نہیں تھا تو 7 بکریوں کا دودھ پی کے بھی عجیب محسوس کر رہا تھا۔ آج اللہ نے ایمان دیا، ایمان کی برکات ہوتی ہیں، تو 1 بکری کا دودھ پیا تو کہتا ہے دوسری کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے وہ لفظ بولے گئے تھے کہ 1 مومن کا کھانا 2 مومنوں کو کفایت کرے گا۔ یہ نہیں لفظ بولا 1 بندے کا کھانا 2 بندوں کو کفایت کرے گا، یہ لفظ نہیں بولا گیا، لفظ مومن بولا گیا ہے۔ ایمان کی جو برکات ہیں اس کو واضح طور پہ مسلمان محسوس کر سکتے۔ اب اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک جگہ فرمایا کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ فرماتے ہم آسمانوں سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے اور زمینوں سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، ہم ان پر زمین و آسمان سے برکتیں نازل کرتے اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ لیکن جب ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا بلکہ الٹا جھٹلا دیا، پھر ہم نے ان کی کرتوتوں کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اور ایمان کے ساتھ اس کا جڑنا بڑا ضروری ہے،
تو پھر اللہ زمین و آسمان کی برکتیں اس پر نازل کرتا ہے۔ تو برکت ایک ایسا اسلامی تصور ہے جس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ برکت کی بے شمار دعائیں، برکت کا عقیدہ، برکت کا تصور، یہ اسلام میں ہمارے معاشیات کے اندر بالخصوص اس کا بہت بڑا احساس ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ احساس ہو جائے۔ اب ہے کہ یہ بے برکتی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے برکتی یہ کیوں آتی ہے؟ میں آج زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا، صرف 2 احادیث ہی بیان کرنا چاہوں گا کہ برکت اور بے برکتی چونکہ ثابت ہو گیا کہ یہ اسلام کا اہم ترین حصہ ہے، یہ رزق کے اندر اس کو بڑھانے کے لیے اور تھوڑے وسائل میں زیادہ ضرورت پوری کرنے کے لیے برکت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور جہاں برکت نہ ہو پھر وہ اوپر جو میں نے شکوے بیان کیے، آتے تو نظر آتے ہیں، جاتے نظر نہیں آتے، پوری نہیں پڑتی، قرض چڑھ گئے ہیں، جان نہیں چھوٹ رہی، پھر یہ شکوے پیدا ہوتے ہیں۔ کب؟ جب بے برکتی ہوتی۔ تو سنو میرے بھائیوں، بے برکتی کیوں ہے؟ اس میں پہلی چیز یہ بھی اس کے ساتھ جڑتی سمجھ لیں کہ اسلام نے برکت کو سمجھنے سمجھانے کے لیے حلال حرام کا بڑا واضح تصور دیا۔ برکت اور بے برکتی حلال اور حرام کے قواعد و ضوابط کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اگر کوئی شخص اپنی ذرائع آمدن کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے تو انشاءاللہ رب رحمان اس کو برکتیں عطا کرے گا، اور اگر اس کے ذرائع آمدن حلال نہیں ہیں تو پھر وہاں برکت نہیں، بے برکتی ہو۔ اب یہ فیصلہ کرنا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ اللہ نے کر دیا ہوا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہوا ہے۔ صرف ہم نے اپنے آپ کو منوانا ہے کہ کیا میں بھی اللہ کے اس قاعدے سے مطمئن ہوں، کیا میں بھی نبی کے اس طریقہ کار کو تسلیم کرتا ہوں؟ اگر تو میں مان گیا تو انشاءاللہ حلال حرام میں تمیز کرنا کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر میں ہی نہیں مانتا، میں ہی نہیں قبول کرتا، میں تعویل کرتا ہوں، میں کبھی دائیں سے سرک جاتا ہوں، کبھی بائیں سے پھسل جاتا ہوں، تو پھر میرے رزق میں برکت کا تصور نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس میں کہ یہ قدرتی طور پر اسلام کی خوبصورتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کو ہر شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، جب تک 2 سوالوں کے جواب نہیں دے لیتا وہ اللہ کے سامنے سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتا۔ 5 سوال ہیں کل، ان میں سے 2 کی میں بات کرنے لگا ہوں۔ مال کہاں سے کمایا تھا، یہ سوال ہے، اور دوسرا سوال خرچ کہاں پر کی۔ اب یہ 2 وہ سوال ہیں جو دنیا کے اندر ہماری معاشی مینجمنٹ میں شاندار کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اس سوال کا جواب ہم نے دینا قیامت کو، مگر ہمارا رب اس زندگی کے اندر ہمیں چاہتا ہے اگر وہاں کامیاب ہونا ہے تو اس نقطے کا یہیں پر لحاظ رکھ لو، اور وہ کیا ہے؟ ذرائع آمدن کیا ہے۔ اب کس کو نہیں پتا کہ اس کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، صاف کھری بات ہے، حلال رزق کوئی شک نہیں یہ بہت مشکل ہے، مگر اس میں بھی شک نہیں کہ ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں، مشکل ضرور ہے، کیونکہ جو انسانی حرص ہوس لالچ وہ اس کو کہتا ہے اینے کے نڑتے نہیں کو قیامت آ چلی، میرا خیال ہے، خود ہی خیال ہے۔ ابھی رات مجھے ایک بھائی بتانے لگا، کہتا ہے پرسوں میں لاہور تھا، اس کے بھائی نے مجھے مسئلہ پوچھا، کل دوسرا بھائی مجھے فون پہ پوچھتا، کہتا ہے اس طرح نا میچز ہو رہی ہیں، اس میں جوا چلتا ہے، تو ہم نے تو جوئے میں شامل نہیں ہونا، ہم نے تو شامل نہیں ہونا، لیکن دنیا میں کوئی یہ پتہ نہیں کہ پاکستان کے اندر ویب سائٹ میں اس کے ریٹ امریکہ میں اور ہیں پاکستان میں اور ہیں، تو وہاں جو چیز کہہ لیجئے کہ 100 روپے کی شو ہو رہی ہے، پاکستان میں 90 روپے کی شو ہو رہی ہے، 10% کا ڈیفرنس ہے، تو ہم نے صرف دونوں ویب سائٹ پر جا کے لنک دے کے ہم نے اپنے آپ کو شامل کر دینا، جوا نہیں کھیلیں گے، ابھی میچ بھی نہیں ہوئے، ایڈوانس ویب سائٹوں پر اپنے کام کو چلانے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کروڑوں روپے مل جائیں گے، کروڑوں روپے مل جائیں گے۔ میں نے کہا
مجھے کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا تجھے کیا لگتا ہے؟ کہتا ہے میں تو رات بڑا سوچا, میں تو حساب لایا ٹھیک ہی ہے, خود ہی کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا اگر تجھے کوئی پوچھ لے کہ تو اٹاں ٹوئیاں نے جڑے تینوں روپیہ 50,000 لبا ہے, کوئی ریت دی ٹرالی چکی بھائی, تو کوئی کنک منڈی جس کو توڑے 4 بیچ کے آئے, شے کی بیچی آ, کیا فروخت کیا ہے, کیا مزدوری کی ہے, کس چیز کے عوض تجھے 50,000 روپیہ ملا ہے؟ صرف 2 ویب سائٹوں کو اٹیچ کرنے میں, صرف ان میں اپنی انٹری داخل کرنے میں, ایک کلک کر کے 50,000 روپیہ لے رہے ہو, کیا ہے؟ اپنی مزدوری کا نام کیا شو کرو گے؟ کہتا وہ تو نہیں سمجھ آتی. تو میں اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے لفظ میسر, ایسی کمائی کہ جس میں تمہیں کوئی کردار ادا نہیں کرنا پڑا, تمہاری محنت نہیں ہے, مشقت نہیں ہے, تمہارا کوئی حصہ نہیں, کوئی کوشش نہیں ہے. یہ جوئے کی جو اس کی شکلیں ہیں, قسمیں ہیں, انہی میں سے یہ ہے. کہتا ہے چلو اگر بندہ لے لے تو کسی ماڑے بندے کی مدد کر دے, پھر کی خیال ہے؟ اب دیکھیں نا یہ شیطان کس طرح لے کے آ, اب ہی نہ بندہ برتے. میں نے کہا جب یہ مال پاس ہوتا ہے نا, جب یہ مال جیب میں ہوتا ہے تو پھر بندہ پتہ کیا کہتا ہے, اچھا چلو یاراں نو اج دعوت ہی کروا دینے, تو میں یاراں نو ہن آرام کھوا دے. تیرے مسکیناں نو کدوں پہنچنا, تیرے غریبوں کو کب پہنچے گا؟ تیرے یار تو پہلے دعوت اڑائیں گے نا, کیونکہ تیری جیب میں وہی پیسے پڑے ہیں. اور شیطان پھر تجھے یہ بات بھی سمجھائے گا, ایڈا صاحب صبح کرن دی کوئی لوڑ نہیں, اے گھر دی فلانی شے رہ گئی وہ بھی لے آؤ, پیسے دے آئی نہیں. میں نے کہا جب یہ تم کسی کمرے میں بیٹھ کے رنگ بکھرے ہوں اور کوئی کام کرنا چاہو تو پھر وہ سیاہیاں کوئی کپڑے کو لگتی, کوئی ہاتھوں کو لگتی ہے. آپ داخل ہی ایسے کمرے میں ہو گئے ہیں کہ جہاں آپ کو رنگ لگنے ہی لگنے ہیں. جب یہ حرام چیزیں آپ کی جیب میں ہوں گی پھر آپ کی اس وقت سوچ ہے کسی کو دینا, اور کل آپ کو شیطان فتویٰ دے گا کہ میرا خیال مستحق تے تم ہی ہیں, تے کو تھوڑا جا اپنا بھی سارا کھلا, تو کڑا گھٹ جا گیا ساری رات. تو پھر اس طویل کے ساتھ پھر بندہ حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے, حالانکہ اس کا نفس قطعاً اس کو قبول نہیں کرتا. تو میرے بھائی اس نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی, کہتا ہے آپ نے کہا ہوا تھا گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے, گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے. تو میں ساری رات سوچتا رہا میرا دل کھٹکا نہیں. تو احسان بھائی میں نے سوچا کہ جب دل کھٹکا نہیں ہے تو پھر یہ حلال ہوگا. میں نے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا اللہ نہ کرے ایک بندہ کسی برائی کو جب 2 4 10 دفعہ کرتا ہے نا, پھر اس کا دل کہتا ہے جد دفعہ ہو جان چھڑ, تو بندہ ہی نہیں بنتا پیا. اس کا دل, اس کا ضمیر کہتا ہے جان چھوڑو. سگے باپ کہتے ہیں دفعہ ہو جاؤ, تمہیں کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ اکتاہٹ ہوتی ہے. ضمیر بھی کہتا ہے جا یار تینوں 50 باری سمجھایا چیز تیرے لیے صحیح نہیں, تو منو ہی دبائی جانا الٹا, ٹھیک ہے تو جانے تیرا کام جان. یہ مائیں بھی کہہ دیتی ہیں, باپ بھی کہہ دیتا ہے, ضمیر بھی پھر بالآخر تھک کے یہی کہتا ہے کہ جا جتنے مرنا ہی مار. تو اگلا بندہ کیا سمجھتا ہے کہ ضمیر پریشان نہیں ہے تو اجازت ہے. نہیں میرے بھائی, جب قرآن و حدیث نے واضح کہہ دیا یہ حرام ہے تو وہاں سے ضمیر کو بھی پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کیا, اس کو ذرا سمجھ لیجئے. یہ اصول قرآن مجید کے بعد جو سب سے پختہ دلیل ہوتی ہے نا, جس پر امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں امام جس حدیث پر مطمئن متفق ہوں کہ ان کی سند صحیح ہے, یہ قرآن کے بعد سب سے مضبوط ترین دلیل ہوتی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت لفظ بولا ہے, اس چیز کو سنیے اور پھر سمجھیے کہ ہمارے لیے برکتیں کیوں نہیں ہیں. آتے تو نظر آتے ہیں, جاتے نظر کیوں نہیں آتے, خام خواہ قرضے کیوں چڑھتے ہیں, چیزیں موجود ہیں ضرورتیں پوری کیوں نہیں ہو رہی. اس میں رسول اللہ نے فرمایا فمن یاخذ مالا بحقہ, فمن یاخذ مالا بحقہ, جس نے مال کو حاصل کیا اس کے حق کے ساتھ, یعنی وہ بندے کا حق بنتا تھا. اس پر رسول اللہ نے فرمایا یبارک لہو, اس بندے کو اللہ کی طرف سے برکت عطا ہو جائے گی. یہ پہلا جملہ ہے کہ جس نے مال حاصل کیا اپنے حق کے ساتھ. کچہریوں میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو علماء سے فتوے اپنے حق کے لیے مانگتے ہیں اور ان کو اپنا حق بنایا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ روک کے غریبوں کا مال, یتیموں کا, مسکینوں کا, قیدیوں کا
ان کا مال کھا رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ روک کے، تو کیا ان کے مال میں برکت ہوگی؟ یہ مال تو ان کا تھا ہی نہیں، یہ تو کسی کا مال ہے۔ جب ایک بندے پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو زکوٰۃ کا مال اس بزنس مین کا نہیں ہے، وہ مال غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں، وہ کسی اور کا مال ہے، اور یہ فیصلہ رب نے کر دیا ہے۔ اب یہ ارب پتی شخص اگر یتیموں مسکینوں کا مال استعمال کرتا ہے تو یہ اس کا حق نہیں ہے، تو ایسے بندے کے مال میں برکت نہیں آئے گی۔ پھر آگے آپ نے ایک اور اس کی وضاحت کی، فرمایا وَمَنْ يَأْخُذَ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، جس نے مال حاصل کیا بغیر اس کے حق کے ساتھ، اس کی مثال تو ایسے ہے کما یأکل ولا یشبع، جس طرح کہ ایک بندہ کھاتا تو ہے لیکن اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، وہ جو کھا کھا کے کہتے ہیں نا پتہ نہیں کدھر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اسی کی مثال ہے، جو حق کے بغیر مال لیتا ہے، تو جو حق کے بغیر لیا گیا مال ہے، اس بندے کی مثال ایسے ہے جیسے وہ کھاتا تو ہے لیکن اس کی بھوک نہیں مٹتی۔ میرے محترم بھائیوں، میں سمجھتا ہوں یہ اتنی شاندار حدیث ہے، اتنا گہرا اصول ہے کہ ہر شخص اس بخاری و مسلم کی حدیث کو آئینہ بنا کے اپنی نوکری، اپنی مزدوری، اپنا بزنس، اپنی ڈیلنگ، اس کو سامنے رکھ کے دیکھے کہ جو وہ وصول کر رہا ہے کیا یہ اس کا حق ہے؟ اگر اس کا حق ہے، یہ قرآن بھی بول دے گا، حدیث بھی بولے گی، معاشرہ بھی بولے گا، اور اگر یہ اس کا حق نہیں ہے تو پھر اس کو اس میں برکت نہیں ملے گی، اور جس بندے کو برکت نہ ملی انشاءاللہ اس کی پوری نہیں پڑے گی۔ کیا یہ دیکھنا، یہ سمجھنا کہ یہ میرا حق ہے اور یہ میرا حق نہیں ہے، کیا ہمیں کسی سائنس کی لیبارٹری میں جانا پڑے گا؟ کیا ہمیں کوئی جنگل کے اندر 40 دن کا چلہ کاٹنا پڑے گا؟ کیا ہمیں 8 سال درس نظامی کا کورس کرنا پڑے گا تب پتہ چلے گا کہ یہ 2 مرلے میرے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، یہ 2 فٹ جگہ میرا حق ہے کہ نہیں ہے، یہ فلاں مال اس کا حق ہے کہ میرا حق ہے؟ یہ کتنی پیچیدہ بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ میں کسی دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے پلاننگ کر رہا ہوں، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ نہیں، جو جس کا حق ہے اگر کسی دوسرے نے اس کو حاصل کیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اور جس میں برکت نہیں ہوگی پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ رب کی ناراضگی الگ ہے، دنیا میں ذلت بیزتی الگ ہے، اور پوری بھی اس کی پڑتی نہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک مثال دی گئی، یہ ہمارے ہاں بھی چلتی ہے لیکن یہ باہر کے ایک رسالے میں مثال آئی کہ کوئی یہودی تھا تو اس نے یہ سوال ایک مسلمان طالب علم سے کیا جب وہ سود پر بات کر رہا تھا، تو مسلمان طالب علم نے کہہ دیا کہ آپ جس معاشی نظام کی ہمیں بات سمجھا رہے ہیں تو اس کے ذریعے تو برکت نہیں رہتی، تو جب برکت نہیں رہتی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری نہیں پڑتی، تو کیا ضرورت ہے اس میں ذلیل ہونے کی؟ تو وہ کہنے لگا یہ برکت کا کیا تم کیا سمجھا رہے ہو، مجھے کوئی ٹیکنیکل بات سمجھاؤ نا، آیات احادیث تو تمہارے اپنے اندر ہوگی، مجھے کوئی ٹیکنیکل بات سمجھاؤ۔ اس نے پھر طالب علم نے اس پروفیسر کو کہا اگر میں تمہیں یہ بات کہوں کہ ابھی 10,000 کتے یہ جمع کرو، ہمیں ان کا گوشت چاہیے، کھاتے ہیں نا، چائنا والے بھی کھاتے ہیں، تو کیا تم 10,000 کتے تھوڑی سی مدت میں جمع کر سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ طالب علم کہتا ہے اگر میں کہوں کہ 10,000 بکریاں جمع کرو کیا یہ مل جائیں گی؟ کہتا ہے ان کے تو فارم ہاؤس ہیں، وہ تو مل جائیں گی۔ کہتا ہے سمجھ لو پھر ایک کتی جو ہے نا وہ تو 7 بچے دیتی ہے، اور اس کتی کو کوئی کھانے والا ظاہراً نہیں، چائنا والے اگر کھاتے ہیں تو دنیا میں اجتماعی طور پر تو اس کو بطور ڈش نہیں استعمال کیا جاتا نا، لیکن دنیا میں کتنی بڑی تعداد جو بکریوں کا گوشت کھاتی ہے، مگر اس کے باوجود یہ منگل بدھ کا نا غریبوں کا وقفہ ہوتا ہے، امیروں کی فریجیں منگل بدھ کو بند نہیں ہوتی، وہاں گوشت پہلے پڑے ہوتے ہیں، جب بھی آپ چلے جائیں آپ کو گوشت ملے گا، جب بھی، ساری دنیا مل کے کھا رہی ہے،
پاکستان کے اندر پتہ نہیں کتنے لاکھ قربانی ہوتی ہے ہر عید پر، لیکن کبھی کوئی شکوہ نہیں کر سکتا ایسی عید کے جانور کوئی نہیں لبا، یہ شکوہ نہیں کر سکتا۔ مہنگائی کا اتار چڑھاؤ چلتا ہے، ہر روز دنیا گوشت کھا رہی ہے، ہر روز کافر بھی کھا رہے ہیں، مسلمان بھی کھا رہے ہیں، اور اجتماعی طور پر عقیقوں میں، قربانیوں میں، دعوتوں میں پتہ نہیں کئی بعض ہوٹل ہیں وہاں چلتا ہی صرف گوشت ہے، مگر اس کے باوجود کبھی یہ شکوہ نہیں ملا کہ جناب پورے ڈویژن گجرانوالہ سے آپ کو کبھی مٹن نہیں ملے گا، آپ کو بکری کا گوشت نہیں مل سکتا، یہ شکوہ کبھی سننے کو نہیں آیا۔ کیا ہے یہ؟ ہے برکت اور بے برکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے جن جانوروں کو برکت والا شمار کیا ہے ان میں گھوڑے کا بھی ذکر کیا اور بکریوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی ہیں، میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، ایک اور نبی کا نام لیا آپ نے کہا انہوں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ یہ حلال مال کا تذکرہ کر کے آپ نے فرمایا بکریوں کے اندر برکت ہے، یہ برکت والا جانور ہے، پوری دنیا کھاتی ہے لیکن کمی کا تصور، اور کتے کو پوری دنیا تو کیا تھوڑے سے لوگ اگر چائنا والے کھاتے ہیں وہ بھی مخصوص طبقہ، لیکن کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آتے، آج بھی ریوڑ بکریوں کی نظر آتے۔ آپ یہ وادی نیلم کی طرف شمالی علاقہ جات میں چلے جائیں، ہزاروں بکریوں کا جب ریوڑ آتا ہے تو بندے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ روڈ کراس کیسے کرنا ہے، کب گاڑیاں چلیں گی، اتنی بکریاں ہوتی ہیں ختم ہونے میں نہیں آتی، اور ریوڑوں کے ریوڑ ہیں جب وہ ہجرت کرتے ہیں ان علاقوں کے اندر۔ برکت کے ساتھ رب مال کو زیادہ بھی کرتا ہے، مال تھوڑا ہو تو برکت ڈال کے ضرورت پوری کر دیتا ہے، لیکن جب برکت نہ ہو پھر آتا تو نظر آتا ہے اور جاتا نظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں آپ کے پاس ایک ساتھی آئے، آ کے کہتے ہیں آپ کے کان میں آپ نا 3 بندے آ جائیں، 3 بندے، تو آپ کی دعوت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا، کیونکہ بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، تھوڑا سا آٹا تھا، تو وہ آپ نے وہیں پر اعلان کر دیا، کہتے ہیں بھائی جتنے بھی لوگ اس جنگ میں آئے ہیں سب کی دعوت ہے۔ تو صحابی بیچارہ پریشان ہو گیا کہ میں تے 3 کیا تھے 1400 تک ہی کریے، لیکن جب وہ گھر گئے ایمان والی عورت سے ملاقات ہوئی جو ان کی بیوی تھی، تو بیوی پوچھتی ہے خیر ہے پریشان لگتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ 3 لوگوں کی دعوت ہے، کیونکہ سامان ہی اتنا ہے، تو آپ نے تو 1400 لوگوں کو کہہ دیا، جتنے خندق کھود رہے ہیں سب کو کہہ دیا ہے۔ کیا کمال کی عورت تھی، بصیرت والی۔ کہتی ہے جن 3 کو آپ نے کہا ہے آپ ان کی فکر کریں، جن 1400 کو نبی نے کہا ہے وہ نبی فکر کرے، آپ کو 1400 کی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے 3 کو کہا ہے نا، آپ 3 کی ٹینشن لیں، اور 1400 کو دعوت انہوں نے دی ہے، یہ مسئلہ کا حل ان کے پاس ہوگا۔ بہرحال آپ جب گھر آئے آپ نے کہا کہ بھئی جب تک میرا ہاتھ نہ لگ جائے، آٹا نہیں گوندنا، یہ چیزیں تقسیم نہیں کرنی۔ آ کے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک لگایا، پھر ان کو کہا چلو ابھی پکاتے جاؤ، اور صحابہ کو کہا کھاتے جاؤ۔ تو 3 کی بجائے کھانا تو 3-4 لوگوں کا تھا، پھر اللہ نے برکت پیدا کی اور وہ سارے لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا اور کسی کا شکوہ نہیں تھا ساڑھی واری تے کھانا ہی مک گیا۔ یہ برکت اسلام کا وہ عقیدہ ہے جس سے ہم کبھی انحراف نہیں کر سکتے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں،